حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اب تواضع اور انکساری کی عملی مثال عرض کر رہا ہوں لوگوں کے ساتھ۔ جنگ حنین سے جب فارغ ہوئے تو جنگی قیدی مکہ میں تھے تو وہ آپ کے پاس لائے گئے۔ غزوہ حنین طائف کے پاس ہوا تو اسیران جنگ لائے گئے آقا علیہ السلام کی خدمت میں۔ تو ان میں جنگی قیدیوں میں پھر ایک خاتون بھی پیش کی گئی۔ واہ سبحان اللہ! ایک خاتون آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جنگی قیدی بن کے پیش ہوتی ہے۔ کافرہ ہے، کافرہ جنگی قیدی ہے۔ غزوہ حنین میں حضور علیہ السلام کے لشکر کے خلاف، اسلام کے لشکر کے خلاف، آقا کے خلاف، اپنے قبیلے کی فوج میں، کئی قبیلے تھے، فوج میں لڑ رہی ہے۔ مسلمانوں نے جنگ جیت لی، جنگی قیدی آ گئے، باری باری پیش ہوئے تو ایک خاتون بھی آئی۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا بی بی کون ہو؟ وہ خاتون کہتی ہے میں حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیمہ ہوں۔ ہائے ہائے ہائے! اور ساتھ کہا آپ کی رضائی بہن ہوں، آپ کے ساتھ مل کے دودھ پیتی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک عجیب کیفیت میں آ گئے، اس کو دیکھنے لگے تو آقا نے فرمایا اس بات کا کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس کہ تم وہی شیمہ ہو؟ کوئی ثبوت ہے؟ اس نے عرض کیا ہاں میرے پاس ایک ثبوت ہے، آپ کا بالکل بچپن تھا جب میں اٹھا کے کھلاتی تھی، آپ کو گود میں کھلاتی تھی، میرے اوپر آپ جیسے کھیلتے ہیں آپس میں بچے، اوپر چڑھ جاتے ہیں، پشت پہ چڑھ جاتے ہیں، کاٹ لیتے ہیں، ایسا کر لیتے ہیں، وہ زمانہ تھا عمر پاک کا۔ تو میں آپ کو کھلا رہی تھی اور آپ نے ایک مرتبہ ہلکا سا جیسے دانت مبارک کھیرے والے پتلے پتلے نرم و نازک دانت مبارک جیسے نکلتے ہیں، تو آپ کا ایک دانت نکلا تھا تو میری پشت پہ آپ نے مجھے کاٹ لیا تھا، کھیلتے ہوئے میری پشت پر کاٹ لیا تھا، اس کا نشان اب بھی موجود ہے۔ یہ بات کر کے اس نے اپنی پشت سے وہ نشان دکھا دیا۔ ہائے ہائے! میرے آقا کھڑے ہو گئے، پہچان ہو گئی نا یہ وہ شیمہ ہے جس نے مجھے کھلایا تھا۔ اب ہے کافر مگر اس وقت کا اب بدلہ دینا یاد آ گیا۔ کھڑے ہو گئے اور آقا علیہ السلام نے اپنی چادر کملی مبارک یا چادر مبارک جو کندھوں پر اوڑھتے تھے میرے آقا نے زمین پر شیمہ کے لیے بچھا دی۔ یہ تواضع ہے، یہ تواضع ہے۔ قربان جائیں شیمہ تیرے مقدر پر۔ زمین پر اپنی ردائے مبارک بچھا دی اور نہایت عزت کے ساتھ اس خاتون کو شیمہ کو اس پر بٹھا دیا۔ کچھ حال احوال گھر کا پوچھتے رہے اور فرمایا شیمہ میں تمہارا بھائی ہوں، چاہو تو میرے پاس رہو اور چاہو قبیلے میں واپس جانا تو قبیلے میں واپس چلی جاؤ، دونوں صورتوں میں تمہاری عزت اور توقیر میں کوئی فرق نہیں آئے گا، حق ادا کرو۔ ابھی چونکہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، اس نے کہا میں قبیلے میں واپس جانا پسند کروں گی۔ آقا علیہ السلام نے اس کو اجازت دی، اس کو قبیلے کی طرف واپس بھیجو۔ اس کو ساتھ ایک کنیز دی، یہ کنیز تمہاری خدمت کے لیے ہوگی۔ ایک غلام دیا، یہ باہر کے کام کاج کرے گا، اور بھیڑ بکریوں کا ایک ریوڑ عطا فرما دیا۔ آقا علیہ السلام کی یہ تواضع، اپنی چادر کا اس کے لیے بچھا دینا، نہیں دیکھا کہ کافر ہے اور جنگی قیدی ہے، یہ بات توجہ طلب ہے۔ چادر کا بچھا دینا یہ تواضع ہے، اور پھر سخاوت
اور اعانت، آپ کا یہ عالم دیکھ کر وہ اتنی متاثر ہوئی کہ شیما اسی لمحے مسلمان ہو گئی. اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی. یہ تو یہاں آئی ہے، اور حضرت حلیمہ سعدیہ پھر مدینہ پاک گئی. مدینہ جب وہ گئی ہیں مدینہ پاک، تو جو ہی آئی تو آقا کو پتا چلا کہ حلیمہ سعدیہ آئی. آقا علیہ السلام نے اس وقت بھی اپنی کملی مبارک بچھا دی تھی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، اللہ نے وحی فرمائی کہ لوگوں کو بتا دیں میرے محبوب کہ تم تواضع کیا کرو، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آیا کرو، اور کوئی شخص دوسرے پر زیادتی نہ کیا کرے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو قرآن مجید کا حکم ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو میری اتباع ہے یہ نیکی، تقوی، خوف الہی اور تواضع انکساری کے ساتھ اتباع ہے. آقا علیہ السلام کی تواضع کا عالم یہ تھا کہ کوئی شخص آزاد ہوتا یا غلام ہوتا، جو مدینے میں جنگوں میں قیدی ہو کے غلام آتے تھے نا، اور لوگوں کے پاس رہتے تھے، پھر ان کو کمائی کی اجازت دی جاتی تھی، کچھ لوگ اپنی پیمنٹ کر کے آزاد ہو جاتے تھے. اگر غلام بھی ہوتا، آپ اندازہ کریں غلام کا اس سوسائٹی میں کیا درجہ ہوگا جو اپنی زندگی میں خود آزاد ہی نہیں ہے. اگر کوئی غلام بھی آقا علیہ السلام کے لیے کوئی تحفہ لاتا تو آقا وہ بھی قبول فرما لیتے. اور احادیث میں آتا ہے خواہ وہ دودھ کا گھونٹ ہوتا یا خرگوش کی ران ہی کیوں نہ ہوتی، اور آپ اس کا صلہ دیتے، خود بھی کھاتے اور کوئی کنیز یا غریب کو کوئی سوال کرتا، سلام کرتا، کنیز ہوتا، غریب ہوتا، تو اس کو جواب دینے میں کبھی آپ گریز نہ کرتے، اولاً ہر ایک پر خود سلام فرماتے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ تواضع کی، یعنی تواضع اور عاجزی اور انکساری کی بنیاد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تواضع کی بنیاد یہ ہے کہ تم جس شخص سے ملو تو اس کو پہلے تم سلام کرو. جس کو ملو اسے پہلے سلام کرو، اور جو تمہیں سلام کر دے، جلدی کر دے، اس کو جواب دو. یہ تواضع اور انکساری کی بنیاد بتا رہے ہیں. اس طرح فرمایا پھر محفل میں کم درجے کی نشست کو پسند کرو. یہ بات غور طلب ہے. محفل میں اونچا درجہ، آگے نظر آنے والی کرسی، فرنٹ، ان جگہوں کی تلاش میں نہیں. فرمایا جو کم درجے کی نشست ہو اس کو اپنے لیے پسند کرو. اور یہ تواضع اور انکساری کی بنیاد میں سے ہے کہ تم یہ ہرگز نہ چاہو، تمہارے دل میں یہ خواہش نہ ہو کہ کوئی شخص تمہاری تعریف کرے، تمہاری تعریف کرے یا تم پر احسان کرے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا وہ شخص ہے جس کے اندر اپنی کوئی کوتاہی یا برائی نہ ہو، کمزوری نہ ہو، مگر اپنی کمزوری کوتاہی کے بغیر اہل دنیا لوگوں کے ساتھ تواضع کرے. کسی کمزوری کوتاہی کے بغیر. دیکھو نا، ایک غریب شخص ہے تو وہ اپنی غربت کا احساس کر کے امیر کے سامنے تواضع کرے تو یہ تواضع نہیں. کمزور شخص ہے، طاقتور کے سامنے اپنے آپ کو کمزور، اس کو طاقتور جان کر تواضع کرے. ایک گنہگار شخص ہے، اسے اپنے گناہ کا خیال ہو،
زیادتی کا، گناہ کا، غلطی کا، کوتاہی کا احساس ہو اور اس شرمندگی کے احساس میں تواضع کرے تو یہ اور معنی ہے. یہ نہیں فرمایا اصل تواضع تو اس کی ہے جس سے کوئی کوتاہی بھی نہ ہوئی ہو، گناہ اور کمزوری بھی نہ ہو، اور پھر وہ لوگوں سے ملے تو تواضع کرے، جھک کر ملے، انکساری سے ملے. اور محتاجی کے بغیر اپنے آپ کو عاجز سمجھے. کوئی محتاجی، کوئی غریبی، کوئی فقیری محتاجی نہ ہو، اس کے باوجود خود کو عاجز سمجھے. محمود غزنوی نے درباری بیٹھے تھے تو اس نے کہا کہ ایاز بڑا ادب والا ہے، ایاز بڑے ادب والا ہے. تو باقی درباری حاسد ہو گئے. اس نے کہا اس کے پاس کوئی نرالا ادب ہے؟ کون سا ادب ہے جو اس کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں؟ شام ہوئی، اس کے پاس ایک قیمتی ہیرا تھا، ایک موتی تھا قیمتی. تو محمود غزنوی کے ہاتھ میں وہ ہیرا تھا. سارے درباری وزراء بیٹھے تھے تو ایاز بھی بیٹھا تھا. تو اس نے ایک کو بلایا اور یہ دیا. اس نے کہا بھئی یہ ہیرا ذرا توڑ دو اس کو. اس نے کہا نہیں سرکار، جناب کا ہیرا، موتی، اتنا قیمتی ہیرا، یہ توڑنے میں میری مجال کہاں کے توڑ دو. میں شاباش، بٹھا دی. دوسرے کو بلایا، یہ ہیرا توڑ دو. اس نے کہا سرکار اتنا قیمتی ہیرا جناب کا تو نقصان ہو جائے گا، میری کیا مجال کے توڑ دو. کہا شاباش. ساروں کو بٹھا دیا باری باری. ایاز کو کہا ایاز توڑ دو. اس نے اٹھایا، دیوار پر مار کے توڑ دیا. اس نے پوچھا ایاز یہ کیوں کر دیا؟ اتنا قیمتی ہیرا تھا، اتنا قیمتی ہیرا اور موتی تھا، توڑ دیا. عرض کیا سرکار آپ کے حکم سے بھی زیادہ قیمتی تھا. تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ایک تو تواضعاً اور ایک ادباً. ادب باپ سے نہیں کہا کہ آپ مجھے ذبح کر دیں، اس بات کو دہرایا نہیں، یہ مرشد ہیں. اور دوسرا یہ کہ صبر کرنا اپنی طرف منسوب نہیں کیا کہ میں صبر کروں گا. تو جب تواضع کا سبق مل گیا تو پھر میں کہاں رہی؟ یا میں ہوگی یا تواضع ہوگا، یا میں ہوگی یا ادب ہوگا. اگر میں ہے تو نہ ادب ہے نہ تواضع ہے. ہماری خرابی یہ ہے کہ ہم میں گرے ہوئے ہیں. ہم میں اور میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں ہمیشہ کہ من ایک کنویں کی مانند ہے. من ہمارا کنواں ہے اور میں ہماری کتا ہے. تو ہماری میں کا کتا من کے کنویں میں پڑا رہتا ہے. میں کا کتا من کے کنویں میں پڑا رہتا ہے. وہ جو کبھی کبھی اس کو ضرب لگ جاتی ہے اور چھڑ جاتی ہے نا، میں ابھر جاتی ہے. کبھی کبھی سر اٹھاتی ہے، نہیں اٹھاتی، کبھی کبھی جوش میں آ جاتی. اے ہوئے کون؟ مینو ہے کہنے والا. تھوڑی سی جوش میں آ گئی نا، اس نے مجھے یہ کہہ دیا اور تم میری بات کر رہے ہو، تو نے مجھے یہ کہا ہے. تو جوش میں آ گئی کہ نہیں؟ میں بولیے، بس جوش میں آ گئی. یہ جو میں ہے یہ کتے کی شکل میں ہمارے من کے کنویں میں پڑی رہتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ہر سال آ جاتے ہیں یہاں، 10 دن ذکر اذکار کرتے ہیں، عبادت کرتے، نفل پڑھتے، وظیفے پڑھتے ہیں، اور لاکھ لاکھ ڈول پانی کے کنویں سے نکال کے چلے جاتے ہیں. ڈول بھر بھر کے نکالتے رہتے ہیں، مگر کتا اس کنویں سے کبھی نہیں نکالا. ڈول بھر کے نکالتے ہیں، کتا کبھی نہیں نکالا. اور بعد میں کہتے ہیں جی وہ پانی کی صفائی نہیں ہوئی، وہ بدبو تو اسی طرح ہی ہے. بدبو ڈولوں کے نکالنے سے نہیں جائے گی، بدبو تو کتے کے نکالنے سے جائے گی. پہلے کتا نکلے تو پھر نکالے ہوئے ڈول کام آئیں گے. ہم اس کتے کو نہیں نکالتے. اگر وہ میں کا کتا نکل جائے تو بس سارا کام ہی بن جائے، سارا کام بن جائے.
پھر سفر بڑا تیزی سے طے ہوتا ہے. آج میں بیان کروں گا حضرت رابعہ بصری کا ایک واقعہ. اتنا تیزی سے سفر طے ہوتا ہے کہ حد سے زیادہ. ورنہ صورت کیا ہوتی ہے؟ وہ لطیفہ آپ نے نہیں سنا؟ کوئی بارش تھی، اس میں کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا تھا، بچپن میں شاید اسکول کی کتابوں میں یا لکھا تھا یا سناتے تھے کہ بچہ ایک دیر سے اسکول گیا تو اس کو ٹیچر نے پوچھا کہ تم دیر سے اسکول کیوں آئے؟ تو اس نے کہا جی بڑا کیچڑ تھا. تو ایک قدم آگے چلتا تھا تو 2 قدم پیچھے چلا جاتا تھا. ہیں جی؟ ہاں، اتنی پھسلن تھی، 1 قدم آگے تو 2 قدم پیچھے. یہ جو میں اندر رہے اور تواضع، عاجزی اور انکساری نہ آئے اور حسن اخلاق نہ آئے تو اپنی روحانی سفر میں پھسلن ہی پھسلن رہتی ہے. کیا؟ پھسلن ہی پھسلن رہتی ہے. انسان 1 قدم آگے اٹھاتا ہے اور پھسل کے 2 پیچھے چلا جاتا ہے، 1 آگے اٹھاتا ہے پھر پیچھے چلا جاتا ہے. مطلب کیا کہ آدمی عمر بھر گھومتا ہی رہتا ہے، سفر طے نہیں ہوتا. یہ بنیادی بات ہے. اور اگر تواضع اور انکساری آ جائے، میں نکل جائے، پلیدی، میں کا مطلب پلیدی ہے، یہ اندر سے نکل جائے، عاجزی آ جائے، تواضع آ جائے، حسن اخلاق کی زینت اور نور آ جائے، تو پھر تو ایسے ہے جیسے کسی نے آپ کو ہوائی جہاز کے ساتھ باندھ دیا، بس اڑتے جا رہے ہیں. سفر اتنا تیزی سے طے ہوتا ہے، اتنی تیز رفتار. تو آقا علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ میرا دل اور خیال تیرے آگے سرب سجود ہے. یعنی میرا دل بھی تیری بارگاہ میں گر گیا، میرا خیال بھی تیری بارگاہ میں گر گیا. مزید ایسی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر ضرور کر دیں. شکریہ.